السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب، اور آج برائٹر آل شیڈز آف لائف میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سعد کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، خیریت سے عدنان. اللہ کا شکر. تھینکس فار گیونگ اس موسٹ ویلکم جی. ٹائم فار ٹوڈے. اینی ٹائم فار یو. سعد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسکول کالج تو سب جاتے ہیں، سب سے پہلے جو مجھے چیز ایک بڑی انکوزیٹیو سی لگتی ہے وہ یہ SRDW سنتے ہیں مارکیٹ میں، پروجیکٹ بائی SRDW، یہ کیسے ہے اینڈ واٹ ڈز اٹ اسٹینڈ فار؟ دیکھیں، ہم راشد اور میں جو ہیں وہ پارٹنرس تھے فرام 92 آنورڈس ان اے کمپنی کال ڈیزائنرز ایسٹ. ناصر محمود صاحب ہمارے تیسرے پارٹنر تھے، استاد بھی ہیں ہمارے. تو 2006 تک ہم تینوں اکٹھے تھے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا کام میں شفٹ آیا، وہ کچھ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس کی طرف جانا چاہ رہے تھے اینڈ وی وانٹیڈ ٹو کنٹینیو آن اندر اسٹریم. تو ہم نے پھر ایکسپینڈ کرنے کی نیت سے تو راشد اور میں علیحدہ آ گئے. ہم نے کہا کہ ہم ایک فرم بنا لیتے ہیں علیحدہ سے. تو بہت سارے نام ایکسپلور ہوئے اور آخر میں کافی سارے ہمارے دوستوں کہتے ہیں کہ بڑے کریٹیو ہوئے تم نے آ کے، آخر میں تو اپنے ناموں پہ لے گئے، کوئی اور تمہیں نام نہیں ملا تھا. بٹ S is for my name Saad and R is for Rashid and DW is Design Works. So we thought that this would be the simplest فارم میں version. رکھیں اس Yeah. کو. اوکے فائن. اینڈ ایز وی ٹاک ٹو یو لائک یور اسکولنگ واز فرام کریسنٹ ایز یو. جی، کریسنٹ ماڈل. اور وہ یہ ٹرانزیشن کیسے ہوا NCA تک؟ کریسنٹ ماڈل کے اندر میں آئی واز دیئر فرام 75 to 85 اینڈ دین آئی وینٹ ٹو گورنمنٹ کالج فار 2 years. اس کے بعد میرا تو ارادہ نہیں تھا آرکیٹیکٹ بننے کا. میں تو کافی انجینئرنگ کی طرف اورینٹیڈ تھا. مطلب ناٹ دیٹ آرکیٹیکچر از ناٹ انجینئرنگ، بٹ مائی گرینڈ فادر واز چیف انجینئر وائس پاکستان. تو تھوڑا سا وہ ایک چیز تھی کہ جی وہ انفلوئنس تھا. اینڈ بس اپلائی کر دیا. کسی دوست کے ساتھ چلے گئے ایسے ہی، وہ اپلائی کر رہا تھا تو میں نے بھی کر دیا. اینڈ آئی تھنک اٹ واز بائی چانس that I got in. So you are an architect by chance actually. I think so. And I would have preferred to go for electrical engineering at that point in time because اس وقت پتہ نہیں ہوتی باتیں and you know one just goes with the flow کہ اس وقت کیا چیزیں ہو رہی ہیں یار، کیسے ہو رہی ہیں. This is the year 80. This is 87. اچھا 87 کے دور میں مطلب ڈاکٹر تھے، انجینئر، مطلب I will come to this line. ڈاکٹر انجینئر وکیل. My father was a lawyer and pretty prominent one. تو جب آپ سوچتے تھے کہ یار میں نے آرکیٹیکٹ بننا ہے تو ڈر نہیں لگتا تھا کہ اس کا تو کچھ عام ہی نہیں ہے؟ میں نہیں سوچ رہا تھا، میں سوچے بغیر گیا تھا. I went, I think it was the will of God, I suppose. اور میں خیال سے بڑی بومنگ انڈسٹری اس وقت ہو چکی ہوئی ہے، یہ جو فٹرنیٹی ہے آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرس. اب جا کے کافی حد تک ہوگی. 87 88 کے اندر ایکچولی اتنا زیادہ نہیں تھا. اینڈ یو نو اس زمانے میں جھگڑا یہ چل رہا تھا کہ کانٹریکٹر سے لوگ ہٹ کے تو آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے کہ نہیں. آج کل تو یہ سوچنا بھی کام کرتے تھے کہ جی فلاں ہمارے گھر میں فلاں خان صاحب نے کام کیا تھا، فلاں بٹ صاحب نے کام کیا تھا، تو ان کو ہی بلا لیتے ہیں، وہی نقشہ بھی بنائیں گے. تو آرکیٹیکٹ جو ہیں میرے خیال میں ہمارے جو ہمارے بزرگ ہیں، جس میں نیر صاحب ہیں، کامل صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کا بڑا رول ہے کہ ایک ٹرانزیشن آئی جس میں کہ بلڈر سے جو ہے لوگ آرکیٹیکٹ کے پاس گئے اور ان کو سمجھ آئی کہ جی اس کے اندر فرق آتا ہے کام کے اندر. اب تو میں نے دیکھا ایون کہ ٹک شاپس تک جو سی ہیں وہ بھی اب لوگ ڈیزائنر اس ٹک شاپ کے لیے بھی ہائر کرنا چاہتے ہیں. There is value in designing something well and there is value in actually going to a professional and that has been realized over time. بڑا ٹائم لگا ہے but ہو گیا. So you came to NCA, then you graduated from there and within that 5 years because you were by chance you came to that part. تو 5 سال بعد کیا لگا کہ بڑا اچھا چانس تھا کہ نہیں؟ بڑا مزہ آیا ایکچولی. فرسٹ ایئر تو ہمارا فاؤنڈیشن ایئر ہوتا ہے NCA کے اندر. تو اس میں تو میرے خیال میں NCA میں بڑی گراؤنڈنگ اچھی ہوتی ہے. وہ تو ایک آپ کو جس طرح ارتھ کر دیتے ہیں نا، وہ آپ کو اچھے بھلے گورنمنٹ کالج سے آپ آئے ہیں، اسکول سے آپ پڑھ کے اس کے بعد آپ اچھا ہم کو صابوں والی چیز پڑھیں گے تو وہ آپ کو مٹی گوندنے پہ لگا دیتے ہیں اور وہ آپ کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ آپ کو لکڑی چھیلنے پہ لگا دیتے ہیں، آپ کو دوبارہ سے آبزرویشن سکھاتے ہیں. اینڈ آل آف دیٹ بیسیکلی گیٹس یو ویری ویل گراؤنڈیڈ اینڈ ویری فوکسڈ آن دا ریالٹی آف لائف. سو اس کے بعد پھر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کے اندر ہمیں ہمارے بڑے اچھے ٹیچر تھے. ناصر محمود صاحب پڑھاتے تھے، یاسمین چیمہ ہمیں پڑھاتی تھیں، فوزیہ قریشی پڑھاتی تھیں فورتھ ایئر میں. سو ان سب لوگوں نے بڑی محنت کر کے تو
جو بیج ڈالا تو اس کے بعد پھر مزہ آنا شروع ہو گیا, ڈیزائن میں مزہ آنا شروع ہو گیا, چیزیں کریٹ کر کے تو ان کو ویژولائز کرنے میں مزہ آنا شروع ہو گیا. سو آئی تھنک وہ جرنی چل رہی ہے ابھی 27-28 سال ہو گئے این سی اے کے بعد, تو اب اسٹل کنٹینیو. اچھا یو آر ایس آر ڈی ڈبلیو ساتھ بھی ہیں, اور راشد, یا 2 پارٹنرس, تو راشد بھی این سی سے تھے. جی میرا کلاس فیلو تھا. تو وہ کیسے ہوا جی کہ ہم دونوں مل کے بناتے ہیں کمپنی؟ اچھا بڑی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. مطلب ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ بزنس اکٹھی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے بزنس کا, تو آئیڈیا سکھایا نہیں جاتا نا. ہم تو وی جنرلی ٹرین ٹو بیکم پروفیشنلز, اینڈ آگے بزنس کیسے چلے گی, روزی کیسے چلے گی, اس کے بارے میں تو کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو سیکنڈ ایئر میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا ڈاکیومنٹیشن کا. تو کلاس میں گروپس بن گئے کافی سارے, اینڈ راشد سے میری دوستی تھی سیکنڈ ایئر کے اندر. تو بائی چانس اور بائی چوائس ہم دونوں اس ڈاکیومنٹیشن کے اندر اکٹھے چلے گئے. تو وہ کافی ایک آرمی کا ایک میس تھا کینٹ کے اندر. تو ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا, اور اس کے اندر ہم تصویریں بھی کھینچی ہیں, ایک دوسرے کی بھی تصویریں کھینچی. اور مجھے یاد ہے کہ ایک تصویر کھینچی راشد نے, اور اس کو اس نے, اس زمانے میں پرنٹ ہی ہوتی تھی, ڈیجیٹل تو ہوتا نہیں تھا. تو اس نے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں نا اس کو لگا کے نیچے لکھا پارٹنرز ان ٹائم. اینڈ نو مجھے تو اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ اچھا لکھا تو چلو ٹھیک ہے, پارٹنر تھے ہم اس کے اندر. بٹ 30 years fast forward, we are partners till then, till now, and now you're partners in crime actually. The partners in crime, all kinds of crime. Okay. It's been a long so since that day you guys are together. Second year onwards, and then جس وقت ہم گریجویٹ کیے تو میں اس زمانے میں, اور ابھی بھی کافی رواج ہے, ہم تو نیر صاحب کے پاس میں 3 سال انٹرنشپ کی. So Rashid was interning with Nasir Saab. He had interned with Amjad Mukhtar Saab اس سے پہلے. تو یہ when we graduated تو ناصر صاحب نے کہا اس کو کہ تم پارٹنر کے طور پہ آ جاؤ. اینڈ مجھے کچھ راؤنڈ اباؤٹ وے میں نیر صاحب کے دفتر سے بھی آواز آئی کہ تم جوائن کر لو. بٹ راشد نے اور ناصر صاحب نے, کیونکہ میرے ان کے ساتھ بہت زیادہ دوستی بھی تھی, آنا جانا بھی تھا, تو انہوں نے کہا تم ادھر ایز اے پارٹنر آ جاؤ. تو آئی تھاٹ اباؤٹ پروز اینڈ کونز اینڈ ڈسکس ود مائی فیملی اینڈ ایوری بڈی. اینڈ انہوں نے کہا کہ ایک طرف تمہیں نوکری ملتی ہے, دوسری طرف ایک پارٹنرشپ مل رہی ہے, لیکن تم ادھر کچھ بھی نہیں ہے اس وقت, کوئی پروجیکٹ وغیرہ نہیں ہے, تو ابھی 0 سے شروع کرنا. تو دا تھاٹ دیٹ کیم ٹو مائی ہیڈ واز دیٹ میں اگر نوکری کرتا ہوں تو وہ اسی طرح لائن میں چلتی جائے گی, لیکن اگر میں کسی جگہ کے اوپر پارٹنر بن جاتا ہوں تو اگر میں زیادہ محنت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہو جائے گا, بہتری ہو جائے گی. اگر نہیں کروں گا تو پھر مجھے اس کا صلہ وہی ملنا چاہیے جو کہ کام نہ کرنے کا صلہ ملتا ہے. سو دین آئی آپٹڈ فار دس, اینڈ فار دا فرسٹ 6 months آئی تھنک وی ڈنٹ گیٹ اینی منی. تو گھر سے پیٹرول کے پیسے ملتے تھے, موٹر سائیکل میں ڈالتے تھے اور جاتے تھے, کام کرتے تھے. تو 6 مہینے بعد دین وی گاٹ سم منی اینڈ اسپلٹ اٹ, اینڈ بس اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ, کبھی اوپر کبھی نیچے, جس طرح انٹرپرینورشپ میں ہوتا ہے. بٹ اٹ ہیز بین اے ویری اسٹرانگ اینڈ کنسسٹنٹ پارٹنرشپ since then. And when you guys both decided that we should have our own firm, SRD. ہماری تو پہلے دن ہی اون فرم تھی. Designers was our own firm also. You were partners there. We were partners there also. تو جب یہ ٹرانزیشن کیا تو پھر سوچا جی آفس بنا لیتے ہیں اپنا, اور ایک بیٹھتے ہیں اور اس کمپنی کو رن کرتے ہیں. تو اس سے نکل کے آنے میں جو مسئلے مسائل آئے, دشواریاں آئیں, اسٹرگلز ہوئیں. دیکھیں اس وقت بھی ہمیں کوئی 13-14 سال ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے, تو وی ہیڈ اسٹیبلشڈ, You had a good name in the market and وی بڑے ہم نے ایمیکیبلی اپنا جو اسپلٹ تھا وہ بھی ہم نے بڑا اچھے طریقے سے ڈیسائیڈ کر کے ڈاؤن ٹو کہ کلائنٹس جو ہیں وہ کس کے ساتھ پروجیکٹس کہاں کنٹینیو کریں گے. دفتر کے جو لوگ ہیں نو بڈی واز لیٹ گو, ایوری بڈی واز ایبزاربڈ. فرسٹ چوائس واز ناصر صاحب, بیکاز ہی واز سینئر ٹو اس, ہمارے ٹیچر تھے, استاد تھے. تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ جس کو رکھنا چاہیں, اور باقی کے سب لوگ جو ہیں ہم ادھر لے آئے. شروع میں تھوڑا سا انشور ہوتا ہے معاملہ, لیکن یہ ہے کہ وی ہیڈ دا کانفیڈینس دیٹ وی ول بی ایبل ٹو ڈو دس اینڈ کنٹینیو دس. کتنا فرق ہے اس ساتھ میں جو ناصر صاحب کے پاس ایز اے پارٹنر گیا تھا اور آج وہ SRDW میں؟ ویسے ہی ہے,
वैसे ही है, वैसे ही There's है, no change. हमारे रिलेशनशिप भी वैसे ही है. वैसे ही है, which is pretty amazing because usually ऐसा नहीं होता हमारे कल्चर के अंदर. It's sad, but I think there was mutual trust and still remains till now. जो पार्टनर हैं आपके साथ राशिद साहब, when you guys are doing projects, तो कभी प्रोजेक्ट पे बैठे हुए कोई बहस होती है जी कि ये ऐसे करना है, वो कहता है ये ऐसे करना है, नहीं ये होती, आज तक होती. होती है आज तक होती है. और ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से. कंस्ट्रक्टिव. दिस इज़ वेरी कंस्ट्रक्टिव. यस. तो जीता कौन है, कभी एक कभी दूसरा, मनाता कौन है किसी दूसरे को? म्यूचुअल उसके साथ. देखें, बात यह है कि हमारी जो प्रैक्टिस है उसके अंदर लॉजिक रूल्स ओवर एवरीथिंग एल्स. ठीक है, इमोशंस जो हैं वो दे टेक द बैक सीट. द प्लान एंड द लेआउट्स एंड whatever is being planned has to work, it has to be practical, and उसकी फिर जो aesthetic side है वो फिर बाद में आती है. And in a way our form follows function. But who is more dominating like between you both? दोनों ही एक तरह के चलते हैं. कुछ प्रोजेक्ट वो कर रहा होता है, कुछ पे लीड कर रहा होता है, कुछ पे मैं लीड कर रहा होता हूँ. हमारा काफ़ी सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर बना हुआ है. वी हैव 4 studios here. So आर्किटेक्ट जो हैं वो असाइन हो जाते हैं, सीनियर जो ऑफिस में है वो भी असाइन हो जाते हैं हर प्रोजेक्ट के शुरू में ही. एंड दे हैव अ से ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि आप उनको ओवर रूल कर देंगे हर चीज़ के ऊपर. दे डू द रिसर्च, दे सिट विद अस, प्लान समथिंग एंड देन इट प्रोसीड्स. सो काफ़ी सिस्टमाइज हो गया. अब तो 28 साल 29 साल हो गए हैं काम करते. यू हैव स्ट्रीमलाइंड दैट पार्ट कि आप किस तरह से अपने काम कंप्लीटली डाउन टू द लास्ट डिटेल उसके अंदर. सो व्हाट आर मतलब you good at, like when you are planning yourself, जैसे आप कह रहे हो कि we are lead करते हैं प्रोजेक्ट्स को, so कमर्शियल ज़्यादा अच्छा लगता है कि रेजिडेंशियल घर बनाने अच्छे लगते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग्स अच्छी लगती हैं? हमें भी हमारा एक्चुअली प्रैक्टिस के अंदर जो है ना वो क्राइटेरिया ये होता है कि हम वो काम करना चाहते हैं जिससे हम एक्साइट हों. हम रन ऑफ द मिल बोरिंग काम नहीं करना चाहते. वो हमारा नेचर में नहीं है. कुछ नई चीज़ हो, कुछ उसके अंदर आप जिद्दत पैदा करें, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने आप को एट पार रखें. उसके अंदर प्रैक्टिकलिटी अगेन हैज़ टू बी द की रोल एंड देन द एस्थेटिक्स ऑफ इट. सो व्हेन यू आर लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट एक में होते हैं तो वो लीडर घर भी लीडर होता है कि घर में कोई और लीडर? घर में बिल्ली होता है, लीडर नहीं होता. बिल्ली होता है क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है द सॉर्ट ऑफ अ जॉब वी हैव, इफ यू आर लीडर ऑफ प्रोजेक्ट उसमें आप एक कमांडिंग रोल में होते हैं, तो जनरल ऑफ द आर्मी. और जैसे ही आप घर जाते हैं तो वो एकदम शुरू में आप उस मोड में चलते हैं, फिर आपको लेवल आउट कर दिया जाता है. फिर आप एक लेवल पे आ जाते हैं. आपको पता चल जाता है कि आप इधर कोई लीडर नहीं है, इधर आप एक रियाया हैं, आपको उसी लेवल पे रहना चाहिए. इससे ज़्यादा बड़ा नहीं कुछ. टैक्स भी देना है आपने? हाँ, टैक्स भी देना है आप रहने के लिए. तो कितना होता है रोल भाभी का घर के अंदर? घर में काफ़ी रोल होता है एक्चुअली. in our business also she is quite helpful, doesn't get directly involved in it, but Zainab, my wife, she's a management consultant and a HR consultant, so उसकी जो exposure है वो she's 5 years younger to me, so she has 20-25 years of exposure with multinational companies and other companies. So बहुत सारी इस फर्म को चलाने में और उस पे एडवाइस में बहुत सारी she's part of this, she's part of the process, at least she's part of my backup process and okay. You know, she's very vocal about it to Rashid also. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उससे एड लेके हम बेहतरी करते हैं. Okay, coming to your kids now, mashallah, you have like 2 daughters? नहीं, I have a son and a daughter. A son and daughter. And how old are they? My son is 11, my daughter is 8. कैसे टाइम मैनेज करते हैं? बिकॉज यू, आई नो दैट यू आर बिजी एंड यू आर ट्रैवलिंग भी है, हाउ डू यू मतलब कैसे करते हैं मैनेज? बस हो जाता है. एक तो थोड़े से लेट आए बच्चे, मतलब आई एम 51, माई यंगेस्ट, माई ओल्डेस्ट इज 11, सो 40 के करीब आया तो मुझे काफ़ी सारा टाइम शुरू में मिल गया था. सो उसकी वजह से भी अब ये है कि आई एन्जॉय देयर कंपनी क्वाइट अ लॉट ऑफ फन टू बी अराउंड. कभी लगता नहीं जल्दी से बड़े हो जाएं अब ये? नहीं, हम तो कोशिश करते रहते हैं कि वो इतने ही रहे. यू एंजॉय दिस, कहते रहते हैं एंजॉय देयर एज एक्चुअली. बहुत मज़ा. कुछ स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक किसी किस्म की? स्पोर्ट्स से ताल्लुक जो है वो थोड़ा बहुत हॉकी से था एक ज़माने में. फुटबॉल का भी बड़ा शौक था.
بٹ اس کے بعد پھر رہ گیا معاملہ. پر اسپورٹ یہ ہے کہ آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھو اور پاکستان کے سارے چکر لگاؤ. ماشاء اللہ I've seen that آپ یو ڈو ٹورنگ آن بائکس اور بڑا شوق ہے آپ کو ان کا, تو یہ شوق کیسے پڑا؟ یہ شوق بڑا پرانا ہے. یہ شوق جو ہے یہ کالج کے زمانے کا ہے. نارملی اٹ کمز بیک اینڈ پیپل سے کہ جب آپ کا مڈ لائف کرائسس آتا ہے تو آپ موٹر سائیکلیں اور اسپورٹس کار اور باقی چیزوں پہ آتے ہیں. تو اگر تو مڈ لائف کرائسس ہے تو مجھے تو نہیں سمجھ آیا کہ اس میں کرائسس والی کیا بات ہے, بٹ یہ ہے کہ میں تو بڑا انجوائے کرتا ہوں. آئی تھنک اٹ گیوز یو امیمنس فریڈم اینڈ دا کائنڈ آف سینک Beauty we have in Pakistan, yeah. It is unmatched. I've traveled elsewhere also. ٹریولنگ کا شوق جو ہے نا وہ ذرا پرانا ہے میرا. ہم کالج کے زمانے میں بھی ایک آئی تھنک وی ور ان 4th ایئر, پہلے ایک دفعہ ہم دلی گئے کانفرنس کے اوپر, پھر اس کے بعد دین وی پلانڈ اے ٹرپ ٹو یورپ. ہم نے کہا جی ہم یورپ جائیں گے اور بائی لینڈ جائیں گے. تو خیال تھا کہ گھر سے اجازت نہیں ملے گی, شوٹ ڈاؤن ہو جائے گا, بٹ لکیلی فار می مائی فادر واز اے ٹریولر ہمسیلف, سو انہوں نے کہا ضرور جاؤ. تو یورپ کا تو پلان نہ بن سکا, لیکن ہم ایران اور پھر ٹرکی جو ہے وہ بائی ٹرین گئے ادھر سے ٹل دا بارڈر آف ایران اینڈ دین بسز آل دا وے تھرو ٹو اکراس ایران ٹو ٹرکی. تو ہم کوئی 6 لوگ آرکیٹیکچر اسٹوڈنٹس. ایکچولی انسیڈنٹلی راشد واز دا 7th ون ہو اسٹارٹیڈ آؤٹ ود اس, بٹ وہ کوئٹہ جاتے تو بیمار ہو گیا, سو ہی واز انیبل ٹو کنٹینیو دا جرنی. بٹ پھر ہم 6 لوگ گئے اور واپس آئے. تو ایک وہ والا معاملہ رہا. اس کے بعد پھر ہم ویسے آپس میں آرکیٹیکٹس حسن رضا, علی حیدر, ظہور اینڈ عمر آلسو, ہم نے سو وہ ایک کیڑا جو ہے وہ پڑا ہی ہوا تھا پرانا. تو اس کے بعد پھر 2014-15 کے اندر دوبارہ موٹر سائیکل کا شوق آیا اور پھر پھرنا شروع کیا, اور اس کے بعد ابھی تک پھرتے چلے جا رہے ہیں. So I've seen your photographs کچھ عرصہ پہلے that you've been to گوادر جا رہے ہیں جی, اور ہنزا جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کا جہاں پہ مطلب نارملی لوگ نہیں جاتے. مطلب کافی پھرے پچھلے 7-8 سال میں, کافی پھرے, لیکن میرے خیال میں ابھی 5% پاکستان نہیں دیکھا. And I've heard that even you take along your wife with you sometimes. Sometimes, yes. In the car. I've tried taking her on the bike, but وہ میرا خیال میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہوا. یہ جو مطلب کام کا, جو کہ میں بھی کام کرتا ہوں, تو آئی انڈرسٹینڈ کہ کام کے کیا پریشرز ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر وہ ٹائم نکالنا اور پھر یوں کرنا. تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار شٹ ڈاؤن کر دے, میں 2 دن کی میں جسٹ وانٹ گو اوے سم ویئر. دل کرتا ہے اور میں چلا بھی جاتا ہوں. لکی اچھا, یہ پارٹنرشپس میں یہ بڑا فائدہ ہے, یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, سب سے فائدہ ہے. مطلب آئی ایم ناٹ ان ٹو دیٹ پارٹنرشپ تھنگی, بٹ دا تھنگ از کہ مجھے پتا ہے کہ میں گیا تو دیکھیں اب بات یہ ہے کہ انسیڈنٹلی اب مجھے تو شوق کچھ عرصے سے زیادہ ہو گیا ہوا, اور اب راشد کو بھی شوق ہے یہ, اور ہی از آلسو گاٹ اے جیپ ناؤ, اینڈ تو ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں اور ہم اکٹھے بھی جانا چاہتے ہیں. تو اب اس کا سلوشن ہم نے یہ نکالا کہ ہم اپنے پارٹنرز کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم پھر یہ رول کسی کے حوالے دے کے ہم کچھ اور کر سکیں. تو ایک آپ کا ایک آئی اے پی کے ساتھ بھی بڑا تعلق رہا آپ کا, وہ کیا ہے, اور ابھی بھی تعلق ہے, اور ماشاءاللہ بڑے عرصے سے راشد نے پھنسایا مجھے, یہ چلا گیا تھا آئی اے پی میں, اور 2014 کے اندر اس نے مجھے نامنیٹ کر دیا. میں تو کہیں باہر گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو اس نے کہا کہ تمہیں نامنیٹ کر دیا, تم الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں, کدھر الیکشن, یہ وہ وغیرہ. سو دیٹ ڈے آن ورڈز آئی اے پی کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہو گئی, اور میں پھر ایگزیکٹو کاؤنسل میں آئی ہیو بین دیر 2 times and I'm not now in the national council as the vice president. تو مطلب اس کے لیے بھی ٹائم ہی نکالنا ہوتا ہے, ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے آئی اے پی کے لیے. لیکن دیکھیں ہمارا میرا پرسنلی بہت عرصہ جو ہے یہ ایک رہا اعتراض کہ جی آئی اے پی کیا کرتی ہے, پی کیٹ پی کیا کرتی ہے ہمارے لیے, جیسے ان آرگنائزیشن کو ہمارے لیے کچھ کرنا چاہیے. بٹ دوسری سائڈ پہ آ کے سمجھ آئی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے, ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہماری کمیونٹی ہے, اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں. سو اٹ از انٹرنل کوہیژن ہے جو ہمیں کمیونٹی میں چاہیے. ہمارے بہت سارے مسائل اکٹھے ہیں, ہمارے بہت سارے سلوشنز اکٹھے نکل سکتے ہیں. سو دیٹ از واٹ وی ورک ٹورڈز. I was the chairman of the Lahore chapter in I think 2017 to 19 or 16 to 18. So اس میں ہم نے یہی کوشش کی کہ نہ صرف آرکیٹیکٹس اکٹھے ہوں بلکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور انسٹیٹیوشنس کے ساتھ بھی ہمارے ریلیشن شپ
इस्टेब्लिश हो और बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ भी हो. एंड उस ज़माने में याद है हमने प्रोग्राम एक शुरू किया, बिल्डिंग इंडस्ट्री आउटरीच प्रोग्राम. उसके अंदर हमने अपनी जो लोकल पाकिस्तानी इंडस्ट्री थी उसके जो फैक्ट्रीज़ थी उनको विज़िट किया. उसमें हम ग्लास फैक्ट्रीज़ में भी गए, पेंट फैक्ट्रीज़ में भी गए, पेंट में ब्राइटो में भी गए और इंटरवुड भी गए. तो हमने अपने साथ जो है आर्किटेक्ट्स को और सीनियर जो लोग थे हमारे, सब ने जाके प्रोसेसेस देखे और समझे कि चीज़ें किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती हैं, उनके अंदर किस किस्म की R&D होती है, किस किस्म की एप्लीकेशन के वक्त क्या मसाइल होते हैं. कुछ हमने उनसे सीखा, कुछ हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स आगे एक्सप्लेन की कि हमें ये चाहिए जो हमें बाहर से चीज़ें मंगानी पड़ती हैं और हमें लोकली अवेलेबल नहीं होती. एंड आई थिंक द इंडस्ट्री रिस्पॉन्डेड वेरी वेल. पेंट इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह ब्राइटो का है, आप उन्हीं का ये है प्रोग्राम, तो उसके अंदर हमें जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी वो ये थी कि इट इज़ अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी कंपनी which is representing पाकिस्तान elsewhere also. एंड जैन के साथ मुलाकात हुई तो उसके अंदर एक मोटरसाइकिल वाला कॉमन फैक्ट्री भी निकल आया. सो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है जो कि अब छोटा तो नहीं रहा, तकरीबन कोई 90-95 लोग, 100 बंदा हो चुका बस ग्रुप के 100 के करीब आ चुके हैं हम. तो जैन इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट. एंड उसी रेफरेंस से फिर उधर और मज़ीद मालूमात भी मिली कि किस तरह ब्राइटो जो है वो R&D करके और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और लेके जा रहा है. बड़ी अच्छी बात है. Okay, Saad, coming back to this nationalism thingy, because Brighto himself is very much into it कि जी हमें national products import करना चाहिए. तो जो local market की आप बात बताने लगे थे, like tiles industry है, paint industry है, उसमें what do you suggest? देखिए लोकल जो चीज़ें हम जो बात कर रहे थे कि क्वालिटी जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और वी शुड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी मटेरियल्स. अब ये असदुल्ला ने और सेंचुरी टाइल ये जो इन्होंने मास्टर के साथ वेंचर किया, कोलैबोरेशन किया, बड़ा अच्छा है. आई थिंक मोर कोलैबोरेशंस लाइक दीज शुड हैपन एंड द लोकल इंडस्ट्री विल बेनिफिट एंड द आर्किटेक्चर इंडस्ट्री विल आल्सो बेनिफिट. It is a developing country. We don't have unlimited budgets. But having said that, हो ये रहा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो है ना वो अब हमारे तो पिछले 28 साल में जो देख रहे हैं, एक स्टेज ये थी जिसके अंदर के लोग हमारे लोगों से लड़ाई होती थी कि जी आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए बना रहे हैं या पैसे बचाने के लिए बना रहे हैं. आप लोएस्ट क्वालिटी पे हमें पुश करते जाते हैं और आप उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ पे ले आते हैं चीज़ें एंड थिंग्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग एंड द फिनिशेस विल बी सब पार. बट ओवर टाइम ये हुआ है कि पीपल हैव ऑल्सो स्टार्टेड रियलाइजिंग कि चीज़ जो भी बनानी है वो अगर अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इट लास्ट लॉन्गर. एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट विद सम ऑफ द क्लाइंट्स इन्होंने कि हमें इस तरह का फ्री हैंड दिया कि अब DG सीमेंट इज़ वन क्लाइंट फॉर एग्जांपल. इनके साथ हम काम कर रहे थे तो इन्होंने हमें हब के ऊपर इनका एक नया सीमेंट प्लांट लगा तो हमें उन्होंने ब्रीफ दिया कि जी हमें आप जो चीज़ें बना के देंगे वो हमें उनकी लॉन्गेविटी के ऊपर आप फोकस करें और रिगार्डलेस ऑफ के आप किसके लिए बना रहे हैं. बिकॉज कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो तो हायर एंड फिनिश के ऊपर लोग बनाते हैं, बट अगर आप स्टाफ हॉस्टल बना रहे हैं तो उसमें ऐसी चीज़ ना लगाइएगा प्लीज़ जो कि साल के बाद जो है ना टाइलें हमारी घिस के हमारे हाथ में आ जाएँ और फिर हम उसको रिप्लेस करें और एक दफ़ा करें और 4 दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें अगले 10 साल के अंदर. सो वी चोज़ वेरी गुड टाइल्स एंड उनकी कीमत महंगी थी उस ज़माने में. एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ कोई 2016-17 की, उस वक्त शायद लोकल इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, वो इधर इंडस्ट्री थोड़ी सी अंडर प्रेशर थी. सो उस ज़माने में हमने जो टाइलें लगाई वो शायद लोग अपने महंगी जगह पे लगाना पसंद करते हैं, लेकिन नतीजा ये है कि उसने बहुत मार खाई और आज 4-5 साल के बाद भी जो है वो उसी तरह है जो कि ओरिजिनल हालत के अंदर है. इसमें क्लाइंट का मतलब क्लाइंट को कभी कभी एजुकेट भी करना पड़ता है और कभी कभी क्लाइंट खुद भी इतना एजुकेटेड होता है कि समटाइम्स वो आपका आजकल तो बहुत एजुकेटेड क्लाइंट होता है सर. आजकल तो मतलब पिंटरेस्ट से तो बहुत ज़्यादा एजुकेट कर दिया है क्लाइंट्स को. पिंटरेस्ट पहले आता है, बाद में पहले आता है, बाद में क्लाइंट आता है. तो आते हैं क्लाइंट इस तरह के भी हमेशा
تو کیا ہاؤ ڈو یو کیٹر دیم, مطلب ہاؤ ڈو یو میک ایجوکیٹ دیکھیں دس از دا نیو ریالٹی آف لائف, یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. لوگوں کے ارمان ہیں, لوگ ٹریول زیادہ کرتے ہیں. اب تو پچھلے 2 سال میں کووڈ کی وجہ سے ذرا کم ٹریول ہو گیا ہے, بٹ اس سے پہلے بہت زیادہ ٹریول ہو رہا تھا اور لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپوجر تھا. سو آپ جو کوئی نیا آئیڈیا یا نئی کوئی پروڈکٹ ان کو دکھاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم نے فلاں جگہ دیکھی ہوئی. سو اب یہ ہے کہ اب وہ خود ریسرچ کر کے بھی آتے ہیں کہ جی ہم اس طرح کا ایکسپوجر اتنا ہو چکا ہوا ہے کہ وہ انٹرنیٹ نے بھی بتا دیا, ٹریولنگ نے بھی بتا دیا. اٹس گڈ ان اے وے اینڈ اٹس بیڈ ان اے وے, مطلب جنرلی اٹس اے پازیٹیو تھنگ. پازیٹیو اف یو ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو ہے, جو کہ اکثر ایسا ہوتا ہے جی یہ جی مجھے ایک تصویر پسند ہے تو وہ پروجیکٹ جو نظر آ رہا تو آپ کو وہ کوئی لگتا ہے کوئی ایک ولاسا ہے, اور آپ کہتے ہیں جی میرا گھر ہے کنال کے, اس میں مجھے یہ چیز چاہیے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو بتانا کہ یار یہ پرپورشنز نہیں ہے یہ والی. ہاں وہ ایک ہمارے کسی نے کہا تھا نا کہ کوئی دکھا رہا تھا کچھ اس طرح کا امیج, تو ان کا نظارہ تو بڑا شاندار ہے لیکن ساڑی کو لینے جگہ بھی ہے کہ نہیں. That's actually the problem. So like as you said DG Cement, you like one of the projects میں ہم نے کہا کہ کلائنٹ نے ہمیں بیٹھ کر آپ نے اس میں ہائی اینڈ مٹیریل یوز کی تاکہ لانگ اس کی جو مینٹیننس بھی لو ہو اور ٹائم فریم بھی اس کا ٹائم فریم بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا, there's a very بٹ کم کلائنٹ ہوتے ہیں جو اس طرح آپ کو لیوے دیتے ہیں کہ جی آپ کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. نشاط از آلسو یور کلائنٹ. آپ نشاط از دا سیم گروپ ڈی جی سیمنٹ. آپ نے نشاط یہ ابھی اپارٹمنٹ جی اپارٹمنٹ ابھی ختم ہوا, اس کے ساتھ اور پروجیکٹس ان کے آپ کرتے ہیں, تو ان کی ایک آئیڈیالوجی یہی ہے کہ ان کو مٹیریل وائز اور پروڈکٹ وائز سے وہ ہینڈ ہی لگائیں تاکہ یہ جی وہ دے ہیو اے ریپوٹیشن ٹو کیپ اینڈ دے کیپ تھنگز ہائی اینڈ. بٹ یہ والا پروجیکٹ جو تھا نشاط اپارٹمنٹس کا, دس واز اے کمرشل پروجیکٹ آلسو, although it's one of the highest priced apartment buildings, but obviously اگر آپ نے highest price پہ جانا ہے تو آپ کوالٹی پہ کمپرومائز تو نہیں کریں گے, بٹ کافی کنسٹرینڈ بجٹ کے ساتھ, اور جتنی چیزیں تھیں ڈائریکٹ امپورٹ کے اندر وہ نہیں گئے, لوکل سپلائر سے ہی چیزیں لیں, جو چیزیں امپورٹ ہوئیں وہ بھی لوکل سپلائر ہی نے امپورٹ کی, اور جہاں جہاں پہ ہو سکا ہم نے لوکل چیزیں لگانے کی کوشش کی ہے. بیکاز لوکل کرافٹمین جو ہے وہ اس لیول کے اوپر آ سکتا ہے اور اس کی کیپیبلٹی ہے, اور اگر آپ اس کو پش کریں تو وہ کرتا ہے کام اچھا. کرونا میں کلائنٹ کا بیہیویئر کیسا تھا ان کرونا, کلائنٹ کا, وینڈرس کا, لیبر کا, پروجیکٹس کا, ہاؤ ڈڈ اٹ افیکٹ؟ بڑا انسرٹن ٹائمز آ گئے تھے. سڈنلی مارچ 2020 کے اندر پتہ چلا کہ جی اب تو دفتر بھی بند ہو گئے ہیں, سب کچھ بند ہو گیا. وی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ واز کمنگ ان آر ڈائریکشن. کچھ انڈیکیشن تھی کہ جی ہاں اس طرح کی کچھ معاملہ بن رہا ہے اور چائنا سے کچھ شروع ہو رہا ہے معاملہ, اور ادھر بھی کچھ آ گئے ہیں کیسز, بٹ جتنا جلدی پیک اپ ہو کے لاک ڈاؤن ہو گیا اس کا اندازہ نہیں تھا. تو ہم تھوڑا سا تو گیٹ تھے. وی ایز اے پریکٹس ہیڈ آلریڈی اسٹارٹیڈ انڈلجنگ ان آن لائن ورک فرام ہوم کا ہم سائیکل پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ ایک دم سے ہو گیا, پھر ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا. کچھ شروع میں فیلئر میں گیا معاملہ سارا کہ جی لوگوں کو ہم ٹریک نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, کنوے نہیں کر پاتے تھے. 1-to-1 ڈسکشن کی عادت تھی وہ نہیں چل رہی تھی شروع میں, بٹ آئی تھنک اٹ ایونچولی کاٹ اپ. ناؤ واٹ اب تو خیر دفتر وغیرہ کھل گئے ہیں, ہماری انڈسٹری تو جلدی کھل گئی تھی, بٹ بہت سارے کلائنٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ ابھی بھی ہماری زوم میٹنگز ہوتی ہیں جو دوسرے شہروں میں ہیں, دوسرے ملکوں میں ہیں, اور بڑی انٹینس میٹنگز ہوتی ہیں, بڑے فوکس کے ساتھ ہوتی ہیں. تھوڑے سے لوگ بھی ریلیکٹنٹ ہو گئے کہ یار نہ ہی ملے تو بہتر ہے, نہ ہی ملے تو بہتر ہے. اور میں نے تو اس میں یہ بھی نوٹ کیا کہ لائک ان ریزیڈینشیل جو آپ کی ایک تھی اس کے اندر لوگوں کے گھروں کی پلاننگ کے اندر بھی اس چیز کو انوالو کر لی کہ ہم باہر کی دنیا سے تھوڑا دور ہی. بڑا ایکچولی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اس کو پک اپ کیا ہے, کیونکہ ہمیں پلاننگ کے اندر جو ہے گھروں میں اب ہوم آفس کا جو کانسیپٹ ہے, اور ایک پرٹیکولر اسپیس جہاں پہ کہ بیک گراؤنڈ ہوگی اور سامنے اسکرین لگی ہوگی, بہت سارے گھر ہم نے اس طرح کے پلان کیے ہیں اور کر رہے ہیں, اور بلڈنگز اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اندر بھی اس طرح کے ورک فرام ہوم کارنرز جو ہیں وہ ایز اے ریکوائرمنٹ سامنے وہ کانسیپٹ بن گیا ورک فرام ہوم کا میرے خیال سے, بیکاز ابھی بھی جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت ساری ایسے ملک ہیں جہاں پہ ابھی بھی ورک فرام ہوم کو باقاعدہ آفس کھل گئے ہیں, لیکن ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ زیادہ بہتر ہے, زیادہ اس کے اندر کام نکل رہا ہے, بہت بینیفٹ ہے. ٹریول کا ٹائم آپ کا بچ جاتا ہے, اور اوور ہیڈس بچ جاتے ہیں. دوسرا ایک میٹنگ جس کے اندر 10 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس میں میرا خیال ہے 3-4 لوگ ہی جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں بات, باقی تو کچھ نہیں کر رہے ہوتے, بیکاز دے ایکچولی کانٹ فوکس. اب اسکرین کے اوپر ہر ایک کی انڈیویجول اسکرین کے اوپر
جو بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے پلاننگ کے ریفرنس سے وہ کھلی ہوئی ہے, آپ اس کو فوکس کر کے دیکھ رہے ہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ ان اے وے آلسو. تو کافی چینجز بھی آئی ہیں اس کی وجہ سے ہاں اس کے بالکل, اندر. دس از دا نیو ریالٹی آف لائف اینڈ ون ہیز ٹو اڈیپٹ, اینڈ آرکیٹیکٹس ہیو ٹو بی دا فرسٹ پیپل ٹو اڈیپٹ ٹو دس سائیکل. Okay, when clients comes to you, so how much like you listen to client or you enforce the client کہ جی یہ کرنا ہے, کیا میوچل بانڈنگ کیا ہے between client and سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو دا کلائنٹ. اگر آپ کلائنٹ کی سنیں گے نہیں تو پھر آپ نہیں بنا سکیں گے جو وہ چاہے گا. دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا کلائنٹ, آپ کی جو بھی نالج اس بارے میں ہے, بیکاز ہمارا ایکسپوجر ذرا زیادہ ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ جی آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کو پیدا ہوتے ہی کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں یا جس کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ ہی نالج آ جاتی ہے, بٹ کیونکہ آپ روز ڈیل کرتے ہیں, آپ کی پریکٹس ہوتی ہے, دیٹ از وائی یو کال آرکیٹیکچرل پریکٹس. جس طرح ڈاکٹر بھی پریکٹس کرتے ہیں, وکالت میں بھی لوگ پریکٹس کرتے ہیں. سو وہ ساری عمر ہم پریکٹس ہی کرتے رہتے ہیں, آتا شاید ہمیں آخر تک کچھ بھی نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پریکٹس کر کر کے تو ہماری بہتری ہو جاتی ہے اور ہم ریکوائرمنٹس بہتر سمجھ لیتے ہیں, یا ہمارے پاس ایکسپوجر ہوتا ہے کہ باقی لوگ کیا کس طرح سے سوچ رہے ہیں. سو آل آف دیٹ انفارمیشن دین ٹرانسلیٹس ان ٹو سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دا کلائنٹ اینڈ بیسیکلی ان کو بتائیں کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے. بہت کنونشنل سا ریکوائرمنٹس گھروں کی جو ہیں کہ جی ایک زمانے میں ہم جب پریکٹس شروع میں تو لوگوں نے کہا جی ایک ڈرائنگ روم چاہیے, ایک ہمیں باہر والا کمرہ چاہیے بیٹھنے کے لیے, ہمیں لاؤنج چاہیے, تو 4 اسپیسیز بنا دی. سو ہم جنرلی ہر دفعہ جو ہے ہم کلائنٹس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں, آپ کو یہ جگہ چاہیے یا آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ کے پھپھو کے گھر میں بھی ہے. تو وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں نہیں چاہیے تو نہیں ہے, ڈرائنگ روم تو ہم سال میں ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں, ڈائننگ روم تو ہم عید پہ ہی کھولتے ہیں, تو پھر بناتے کیوں ہیں بھائی؟ نہ بنائیں, اس کی جگہ جو ہے وہ بہتر لیونگ اسپیس بنا لیں, بہتر بیڈ روم بنا لیں, بہتر ٹیکنالوجی ڈال لیں گھر میں, بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنی فنشز بنا لیں. آپ کی کاسٹ جو ہے وہ تو 2 چیزوں کا ہی مل کے بنتی ہے نا, ایریا اینڈ دا کنسٹرکشن کاسٹ. تو اگر آپ ایریا گھٹا لیتے ہیں اور کنسٹرکشن کاسٹ جو ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں یا اچھی چیزیں لگا لیتے ہیں, آپ کی ایونچوئل اینڈ کاسٹ تو وہی آئے گی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی, کلائنٹ کہتا ہے کہ اس کے خواب بہت بڑے ہوتے ہیں گھر بنانے کے لیے, لیکن جگہ اتنی سی ہوتی ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, نظارہ شاندار ہے لیکن ساڑھے کل جگہ اور ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہم چونکہ پری فکس مائنڈ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو آپ نے بات کی جی میرے ابو نے گھر بنایا تھا, جیسے میرے ایک جان تھے, انہوں نے کہا انہوں نے بیسمنٹ گھر میں بنایا تو دے ہیڈ اے ویری بیڈ ایکسپیرینس لانگ ٹائم بیک. تو آج کے بعد انہوں نے جتنے بھی گھر بنا کہتے ہیں ہم نے بیسمنٹ ہی بنوانا, حالانکہ آج بیسمنٹ کتنے بہترین بیسمنٹ بن رہے ہیں. تو ایک پری فٹ ایکسپیرینس کے ساتھ چل رہے یہ ہوتے ہیں. بڑی ایک انٹرسٹنگ سی اسٹڈی ہے, مطلب بات پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے, بٹ میں تھوڑا سا شارٹ کر کے بتاتا ہوں. 71 کی جب وار ہوئی تھی نا پاکستان کی ہسٹری کے اندر, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ایک ایئر ریڈ شیلٹر جو ہے وہ ایز اے لا انٹروڈیوس ہو گیا تھا. تو لاہور میں آپ جو پرانے گھر ہیں ماڈل ٹاؤن کے یا آپ کے گلبرگ کے ایریاز کے بھی, اس میں ایئر ریڈ شیلٹر اس زمانے میں بنے. اب کانکریٹ کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ جو تھی وہ میچور نہیں ہوئی تھی, لوگ اینٹوں میں گھر بناتے تھے صرف سلیب کے لیے. لوگوں نے بیسمنٹ اینٹوں میں بنا دی. تو جب وہ بیسمنٹ اینٹ میں بنا دی, اینٹ پورس مٹیریل ہوتا ہے, اس کے ساتھ جب مٹی لگی اور اس میں جب پانی آیا, سو وہ ایکسپیرینس میرے اپنے فیملی کے اندر کچھ گھر ہیں ایسے جو کہ وہ باہر رہتے ہیں, میری خالہ ہیں وہ باہر رہتی ہیں, اور وہ آتے ہیں ہر سال اور اپنی بیسمنٹ میں پانی بھرا ہوتا ہے, اس کا پانی نکالتے ہیں, اس کو ٹھیک کراتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بیسمنٹ نہیں بنانی چاہیے, بیسمنٹ نہیں بنانی چاہیے. وہ تو خیر ادھر رہتے نہیں ہیں, لیکن وہ آتے ہیں اور اپنی 1 مہینے کی چھٹی کے اندر 20 دن کی ایکٹیویٹی یہی ہوتی ہے گھر میں سے پانی نکالنا ہے. اور وہ زمانے کا گھر بنا ہوا ہے اور اس میں یہ پرابلم ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے اس وقت. سو جو لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں تو ونس بٹن ٹوائس شائے ان کے ساتھ ہوتا ہے. بیسمنٹ ہم بنا رہے ہیں بڑے عرصے سے, سنکن کوٹس بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ گرکی بنتی ہے, اس کے ساتھ پانی ڈرین ہوتا ہے پراپرلی, بہت ریئرلی کوئی پرابلم آتی ہے, اور بہت یوزفل ہوتی ہے بیسمنٹ, جس کے اندر کہ آپ جا کے ٹیمپریچر کنٹرول آپ کا بہت بہتر ہوتا ہے, آپ کا اسپیس یوٹیلائزیشن بہتر ہوتی ہے. اگر آپ بیسمنٹ بناتے ہیں, گراؤنڈ اور فرسٹ بناتے ہیں, تو آپ کے پاس لان کا ایریا بڑھ جاتا ہے. Okay, sir, tell me one more thing, that you are a very renowned, experienced architect working in the market, and you have a huge time frame, 30 years you said, 30 saal kaam karna, more than 93 onwards. What will be a message to the upcoming architects جو اب آ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ I think the future is bright. If they are, one is truthful to one's purpose and focused on
providing a service because we are service providers. Service providers, yeah. تو آنیسٹلی کام کریں تو بہت سیکھنے کو بھی ہے اور بہت فلفلنگ پروفیشن ہے. مطلب آج بھی جب آپ کسی پروجیکٹ کو پیپر پہ ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایونچولی جا کے اس کو بنتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بنا ہوا دیکھتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی انمیجریبل ہے. اگر آپ اس کو کہیں کہ جی اچھا آپ کو تو اس کے پیسے ملتے ہیں, پیسے کی کوئی وقت ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے تو آپ کو ملیں گے اور آپ کو اگلے شاید آدھے گھنٹے میں خرید دیں گے اس کو, لیکن وہ جو فیلنگ ہے, لیکن وہ فیلنگ ول لاسٹ یو اے لائف ٹائم. صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں آج دیا ویلکم جی, اور ہم سے بہت مزیدار چیزیں شیئر کی ہیں آپ نے, جو ہمارے ویورس کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوں گی, اور جو آپ نے ینگ آرکیٹیکٹس کے لیے چیزیں بتائیں, آئی ہوپ کہ دے لسن ٹو دیٹ اور اس کو وہ اس پہ مطلب قائم بھی رہیں گے اس کے اوپر. تھینک یو ویئرس فار بینگ ود اس, اینڈ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے. برائٹر پینٹس, آل شیڈز آف لائف, بی پاکستانی بائی پاکستانی. حسن یہ بتائیں کہ اینی فنی انسیڈنٹس ود دا کلائنٹس, کبھی کوئی ان کے ساتھ کوئی مذاق ہوا ہو, کوئی لڑائی ہوئی ہو, کوئی اینی انسیڈنٹ یو وانٹ ٹو شیئر ود اس؟ بڑے مزیدار جالی ہمارے تھے کلائنٹ, ان سے میں نے بائی چانس پوچھا سے یہ جو فیکٹری کا گیٹ بنا ہے اس کا کتنا ویٹ ہے, تو وہ اپنے وہی فری اسٹائل میں, حسن بھائی ہمیں ویٹ کا تو آئیڈیا کوئی نہیں ہے, لیکن جب یہ کھوتا ریڈی کے اوپر رکھا تھا تو کھوتا ہوا میں تھا.